الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ دیکھ رہی ہیں میرا یوٹیوب چینل، میں ہوں محمد عمران رضا اتاری۔ میں نے آنے والے دوستوں سے گزارش کروں گا یا جنہوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، میں دوستوں سے گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، جزاک اللہ خیرہ۔ آج ہم صدقے کے موضوع پر بات کریں گے، جو ہم یعنی کہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے اور یا دکھانے کے لیے کرتے ہیں، جو بھی معاملات ہیں اس پر بات کریں گے۔ صحابی رسول حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا کوئی دن نہیں کہ جس میں بندے سویرا کریں اور 2 فرشتے نہ اتریں، جس میں سے ایک کہتا ہے الہی سخی کو زیادہ اچھا عوض عطا فرما، یعنی اچھا بدلہ عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے الہی کنجوس کو بربادی دے۔ اس حدیث کی شرح میں مشہور مفسر قرآن حضرت مفتی احمد یارخا نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی سخی کے لیے دعا اور کنجوس کے لیے بد دعا روزانہ فرشتوں کے منہ سے نکلتی ہے، جو یقین قبول ہوتی ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص بروز قیامت اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرما دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبح سویرے صدقہ دو کہ بلا صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ سبحان اللہ۔ ایک شخص نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہنے لگے کہ میرا بیٹا سمندری سفر پر گیا ہے، آپ اللہ پاک سے اس کے لیے دعا فرمائیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس کی طرف سے صدقہ دو۔ اس وقت سمندر میں موجیں اٹھ رہی تھیں اور جہاز ڈوبنے کے قریب تھا۔ جب اس شخص نے بیٹے کی طرف سے صدقہ دیا تو ایک کہنے والے کو یہ کہتے سنا، اے سوارو تمہارے لیے سلامتی ہے، بے شک اللہ پاک نے فدیہ قبول فرما لیا ہے۔ پیارے اسلامی بھائی بزرگوں، صدقہ خیرات کرنا ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در جود و سخاوت سے کوئی سوالی خالی ہاتھ نہ جاتا۔ صدقہ گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ صدقہ جہنم کی آگ سے بچاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، جو اللہ پاک کی رضا کی خاطر صدقہ کرے، یعنی اللہ کی خالص اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرے، تو وہ صدقہ اس کے اور آگ کے درمیان پردہ بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صدقہ اللہ پاک کے غضب کو بجھاتا ہے اور بری موت کو دور کرتا ہے، دفع کرتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ صدقہ دینے میں جلدی کرو کہ بلا صدقے کو نہیں پھیلانگتی، اور فرمایا کہ صدقہ کرنے والا قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، اور صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے۔ صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے۔ مسلمان کا صدقہ اس کی عمر بڑھاتا ہے۔ اللہ پاک صدقے کی برکت سے تکبر کو دور کرتا ہے۔ صدقہ 70 قسم کی بلاؤں کو روکتا ہے، جن میں کم تر بلا بدن کا بگڑنا اور سفید داغ ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ناظرین، جنہیں اللہ پاک نے توفیق بخشی وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ دینے والے زکوٰۃ دیتے ہیں، اور بہت سارے اللہ پاک کے نیک بندے نفل صدقات بھی دیتے ہیں۔ اللہ پاک ان سب کی کاوشوں کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اب یہاں صدقہ کرنے کے بھی آداب ہیں، جس میں پہلے 2 آداب یہ ہیں کہ آدمی صدقہ دے تو جسے صدقہ دیا ہے نہ تو اسے تکلیف دے نہ ہی احسان جتائے۔ اللہ پاک فرماتا ہے قرآن پاک میں، جس کا ترجمہ یہ ہے، وہ لوگ جو اپنے مال اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر اپنے خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ تکلیف دیتے ہیں، ان کا انعام ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اچھی بات کہنا، معاف کر دینا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد ستایا جائے، اور اللہ بے پرواہ ہے، حلم والا ہے۔
معلوم ہوا جو لوگ اللہ پاک کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے صدقہ خیرات کرتے ہیں، اللہ پاک کی راہ میں اپنا مال دیتے ہیں، پھر اگر جسے صدقہ دیا ہے نہ اسے تکلیف دیں نہ احسان جتلائیں تو ان کے لیے اللہ پاک کے ہاں بڑا اجر و ثواب ہے۔ اور وہ قیامت کا ہولناک دن جب سورج آگ برسا رہا ہوگا، تانبے کی زمین آگ کی طرح دہک رہی ہوگی، لوگ اپنے ہی پسینے میں ڈبکیاں لے رہے ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ اس روز راہ خدا میں خرچ کرنے اور احسان جتانے سے بچنے والوں کو نہ کوئی غم ہوگا نہ کوئی خوف ہوگا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس میں وہ لوگ غور کریں جو صدقہ خیرات کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں اپنا مال تو خرچ کرتے ہیں مگر پھر بیچارے غریبوں کو ستاتے رہتے ہیں، ساری زندگی یقین مانے ستاتے رہتے ہیں، انہیں جلی کٹی سناتے ہیں کہ تو غریب تھا، مفلس تھا، مجبور تھا، تیرے بدن پر کپڑے نہیں تھے، تیرے پاؤں میں جوتی نہیں تھی، تو کھانے کو ایک لقمہ نہ تھا، تو نکما تھا، تو میں نے ہی تمہیں مال دیا ہے، تو میرے ہی ٹکڑوں پر پل کر بڑا ہوا ہے۔ اور ایسے ہی جو بیچارے غریبوں کی تصویریں یا ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں، پوسٹر بنواتے ہیں یا اخبارات میں چھاپتے ہیں، انہیں غور کرنا چاہیے، اس سے کچھ وقت کی واہ کی خاطر کیسے بڑے ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ پاک ہمیں خالص اللہ پاک کی رضا کی خاطر ثواب کا امیدوار ہو کر راہ خدا میں خرچ کرنے اور اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے، احسان جتانا کبیرہ گناہ ہے، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اور ایسا مال جو ہے وہ اس کا کچھ حاصل نہیں ہوتا بلکہ وہ برباد ہے۔ یعنی کہ ہم خالص اللہ پاک کی رضا کی نیت سے لوگوں کی مدد کریں، صدقہ دے کر احسان جتانے سے صدقے کا ثواب جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ احسان جتانے سے عموماً مسلمان یعنی جسے صدقہ دیا ہو اس کی دل آزاری ہوتی ہے، لہٰذا احسان جتانے کے گناہ سے توبہ کے لیے متعلقہ شخص اس سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے، ورنہ توبہ قبول نہ ہوگی۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو یا الہی، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو کر اخلاص عطا ایسا یا الہی۔ ہمیں ریاکاری سے بچتے ہوئے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور صدقے کا تیسرا ادب یہ ہے کہ صدقہ خیرات میں نیت اچھی رکھی جائے، صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے صدقہ کیا جائے، ریاکاری، دکھلاوا اور اپنی واہ کی خواہش نہ رکھی جائے۔ جو لوگ دوسروں کو دکھانے یا اپنی واہ کروانے کے لیے راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں ان کے لیے بہت بڑی عبرت ہے، جس میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چکنا پتھر ہو جس پر مٹی ہے تو اس پر زوردار بارش پڑی جس نے اسے صاف ستھرا کر چھوڑا۔ ایسے لوگ اپنے کمائے ہوئے اعمال سے کسی چیز پر قدرت نہ پائیں گے۔ اللہ اللہ، یعنی میرے پیارے بھائیو، غور فرمائیے کہ آدمی اپنی محنت کی کمائی راہ خدا میں خرچ کرے، پھر ریاکاری کے سبب اس کا ثواب کا حقدار بھی نہ بنے، بلکہ الٹا ریاکاری کے وجہ سے گناہوں کا حقدار قرار پائے جائے، تو یہ کتنا بڑا نقصان ہے۔ حقیقتاً یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں عرض کیا کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روز قیامت کون سی چیز نجات دلائے گی؟ تو پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ پاک کے ساتھ بددیانتی نہ کرنا۔ اس شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بندہ اللہ پاک کے ساتھ بددیانتی کیسے کر سکتا ہے؟ تو فرمایا، اس طرح کہ تم اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری والا کام جو ہے وہ غیر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو، اور بس ریاکاری سے بچتے رہو، کیونکہ ریاکاری شرک اصغر ہے، اور قیامت کے دن ریاکار کو 4 ناموں سے پکارا جائے گا۔ پہلا، اے بدکار، اے دھوکے باز، اے کافر، اے نقصان اٹھانے والے، تیرا عمل خراب ہوا، تو برباد ہوا، تیرا اجر برباد ہوا، آج تیرے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ اے دھوکہ دینے کی کوشش کرنے والے، اپنا ثواب اس کے پاس تلاش کر جس کو دکھانے کے لیے کیا کرتا تھا۔ یعنی قیامت کے دن جو ریاکار ہے اسے یہ کہا جائے گا کہ جا، جس کو دکھانے کے لیے کرتا تھا اس کے پاس سے جا کر اپنا اجر لے لے۔ ہم ریاکاری سے بچتے رہیں، ہم ریاکاری سے بچتے رہیں۔ یہ کرم یا مصطفیٰ فرمائیے، نفس و شیطان کی شرارت دور ہو، یہ کرم یا مصطفیٰ فرمائیے۔ اے عاشقان رسول، زکوٰۃ، فطرہ، صدقہ خیرات وغیرہ اعلانیہ طور پر یعنی لوگوں کے سامنے دینا بھی اگرچہ جائز ہے، البتہ عافیت اسی میں ہے
کہ بندہ چھپ چھپا کر صدقہ خیرات کرے۔ اس طرح ریاکاری کی آفت سے بچنا آسان ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اگر خیرات اعلانیہ دو تو وہ کیا ہی اچھی بات ہے، اور اگر چھپا کر فقیروں کو دو تو یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ معلوم ہوا کہ چھپا کر صدقہ خیرات کرنا ہمارے حق میں بہتر ہے۔ یقین مانیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اور اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم خوب اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اپنے مسلمان بھائیوں کی، رشتہ داروں کے، عزیزوں کے ساتھ صلہ رحمی کریں۔ تو اس میں یہ چیز اچھی طرح ذہن نشین رکھیں کہ ہم جو بھی کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور اگر کسی کی مدد کریں تو اسے کوئی تانا نہ دیں، اسے احسان نہ جتائیں۔ احسان جتا کر تانا دے کر ہم اپنا عمل ضائع کر بیٹھیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کا سچا جذبہ عطا فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔